اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور وہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو صرف ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، انہم بے شک وہ، ملاقو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے روبرو ان کی ملاقات ہوگی۔ لقاء یا کہتے ہیں ملاقات کرنا، ملاقات کا لفظ بھی ایسے ہی اسی لفظ سے ہی ہے، جو ہم ملاقات کرتے ہیں نا، آمنے سامنے ہوتا ہے نا، ربہم اپنے رب کے سامنے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانے والے۔ پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ یعنی حق کو اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ نہیں، حق جو ہے تم نے ظاہر کرنا ہے۔ اور وہ جو رہبانیت تھے، علماء تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا تم ایمان لے کر اور تم پہلے کافر نہ بنو، اور وہ حق کو چھپاتے تھے۔ ان کی خبریں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی کتاب اور جو تورات ہے، انجیل ہے، اس میں خبریں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس میں آپ لوگوں نے جب وہ آئیں گے تو ہر نبی سے وعدہ لیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہو۔ تعلمون یعنی علم ہونے کے باوجود تم اگر یہ بات نہیں کرتے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، نماز تمہاری بولی ہوئی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور پاکیزہ کرو اپنے مال کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ پھر اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں جو ہمارے میں بھی اب آ چکی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ تو کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ آپ خود تو بھولے ہوئے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اوپر تھا تم جانتے ہو اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تم سمجھتے ہوئے تمہیں سارا علم بھی ہے، اور تمہیں عقل نہیں کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم عقل نہیں کرتے، تمہیں میں نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کو قیامت والے دن میں تمہارے دل سے پوچھوں گا، ہاتھوں سے پوچھوں گا، کانوں سے پوچھوں گا، یہ ساری باتیں۔ آگے آ گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ بات سمجھنے کی ہے، جو ہماری زندگی ہے نا، جو زندگی ہماری استعانت کس کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہمارے معاملات ہیں دنیا میں بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، اور کاروبار اور بزنس کے ساتھ ہیں۔ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صبر کا مطلب ہے اعتدال، اخلاق۔ جب آپ سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کا نا کیا ہے، اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اخلاق۔ اور اخلاق کیا ہے، جو اس میں جو قرآن پاک میں جو کتاب اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور ہم جب غلطی کرتے ہیں، ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری بات مسلسل چل رہی ہے، نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ہم اچھائی دے کر اور برائی دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ ہمیں جب دوستوں سے، بھائیوں سے، دفتر سے، ہر جگہ سے پریشانی جب آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو پھر آگے نماز آ جاتی ہے۔ نماز میں کیا ہے، یہی چیز ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تسلی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں سارا دن وہ کرتے تھے، پھر نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع، اور فرمایا کہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں اقر اللہ عینک کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ ہم کسی کو دعا دینی ہوتی ہے نا عربی زبان میں، تو اقر اللہ عینک تمہاری اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور کسی کو بد دعا دینی ہوئے تو پھر کہتے ہیں اسخن اللہ علیک تیری اللہ تعالیٰ آنکھیں گرم کرے۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بیٹے کو کئی سالوں کے ساتھ مل رہی ہے، تو جب وہ باہر گیا ہوا ہے آیا ہے تو وہ روئے گی، ہیں تو وہ کس وجہ سے رو رہی ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرا اپنے بیٹے کو مل رہی ہوں۔ اور جب
کسی کو بد دعا دیتے اسخن اللہ عینئی کا، اسخن اللہ عینئی کا، تیری آنکھ کو اللہ تعالیٰ گرم کرے، یعنی تو بد دعا کی یہ شکل ہوتی ہے۔ جو لوگ تھے نا صحرا والے مشرکین تھے اور بدو تھے، قرآن تو وہاں اترا جب وہ ان کو دھوپ لگتی تھی اور سخت آنکھوں لگتی تھی، جب وہ کہیں ٹھنڈی جشمہ آتی تو اس میں وہ ان کو اس سے تقاضا ہوتا تھا۔ اور ہمارے ذہن میں ہر وقت استعانت ہونی چاہیے۔ استعانت کی یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، خواہ دعائیں کرے جا رہا ہے، یا اللہ مجھے جاب دے دے، مجھے نوکری دے دے۔ نوکری کیسے دی؟ تم نے پڑھا نہیں ہے، اپلیکیشن نہیں کی دی، تو خالی دعا سے نہیں کام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو یا کسی سے مدد کر، یار میرا کام کرو، یہ بھی مدد نہیں، لیکن پوری قوت کے ساتھ آدمی محنت بھی کرے اور ساتھ دعا کرے۔ جب وہ کام ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کی دعاؤں سے یا اس کی جو طاقت ہے، اس کی ذہانت سے وہ کام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، تم استعانت طلب کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، بالصبر، انصاف کے ساتھ، تقاضا جو ہے صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ نماز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا، ان الفاظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس سے بات چیت ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھا ہوا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، گراں گزرنے والی بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، کام اٹھ کر پھر نماز پہ جاتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، پھر دوبارہ جب وہ نماز پڑھے گا تو جو نماز ہے وہ بے حیائی اور دوسرے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی برائی سے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر وہ حلال کمانے سے روک رہی ہے، حرام کما رہا ہے، آدمی بد دیانتی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، یہ سارے معاملات اس کے، تو جب بزنس میں بیٹھا ہوگا، لوگوں سے بات کرے گا، میرے پاس بندہ آتا ہے میں اسے جھوٹ بولے جا رہا ہوں، تو نماز سے کیا فائدہ دے گی اس کو؟ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو خود ہی پتہ ہے میری نماز نہیں ہے۔ اگر وہ سچ بولے گا تو پھر خوف اور طمع کے ساتھ یہ بات ہوگی۔ پھر آگے جو ابھی بات آئی ہے، انہا لکبیر الا علی الخاشعین، خاشعین جو ہے الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ہم تب تک نیکی کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ ابھی تو ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں نا، ادھر کل کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کھڑے کر لینا ہے۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہماری زندگی جو ہے 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، تو کتنی ہوگی؟ یہ ابھی صبح کی ہر بات ہے اور کل کی بات ہے یا شام کی بات ہے۔ عشیۃ او ضحا، ضحا صبح کو کہتے ہیں، عشیہ شام کو کہتے ہیں، یعنی اتنی سی ہمیں لگے گی، بے شک جتنی مرضی لمبی ہو، اور وہ ہمیں تو بس ابھی چیزیں کچھ بھولی ہوئی ہیں نا، وہ ساری کی ساری سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے، میں اس دن بھی ایک آیت پڑھی تھی اور کہا تھا وَإِن تَتَّقُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو، ان تتقوا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو جو ایمان لاؤ، ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، پھر تمہیں واضح سمجھ آ رہی ہوگی میری یہ دعا، میری یہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جس طرح بہت سارے تھوڑے لوگ تھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، بہت ساری مثالیں ہیں اور وہ اس طرح لمبی باتیں ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ الَّذِینَ یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، یعنی وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون، جب یہ نماز پڑھی ہے ہم نے، ایسے ہو جیسے ہم نے ابھی ملاقات کی ہے۔ کیوں؟ انہم الیہ راجعون، ہمیں اس کے جا کے سامنے اس نماز کا جواب دینا ہے کہ ہم نے دل کی آمادگی کے ساتھ پڑھی ہے، لوگوں کو دکھانے کے ساتھ پڑھی ہے۔ ہم جو ابھی پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے، لوگ واہ واہ بلے بلے کہ بھائی اس آدمی کو تو بڑا کچھ آتا ہے، یا دوسرے کو کہیں گے مجھے تو بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن وہ خوف اور طمع کے ساتھ یہ ساری چیز کرنی ہے۔ یہ جو پہلی رکوع تھا، یہ 10 رکوع چلیں گے بنی اسرائیل کے، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے اس سے ہم نے سیکھنا ہے، یعنی ساری کی ساری جو بات ہے اللہ تعالیٰ سے اس سے ملاقات، اس سے محبت، اس کی اطاعت اور اس سے ملاقات کے لیے یہ ہوگی۔ ابھی یہ جو رکوع گزرا ہے، یہ رکوع ہے جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، یعنی اس میں دعوت ہے،
دعوت سی، اور ان لوگوں نے بلا دی، ان لوگوں کی بات بتائی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، اے یعقوب کی اولاد، ان کو بتا رہے ہیں اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، جہان والوں پر جتنی قومیں آئی تھی، جتنے بھی لوگ تھے، اور بنی اسرائیل کو خصوصی اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی۔ آگے پھر ایک آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، واتقوا یومن، اس دن سے، پھر اسی بات کے جہاں الیہ ترجعون، واتقوا یومن، اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے خوف کھو، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گی، نفس عن نفس، کوئی جان بھی کسی جان کی، شیئن، کچھ بھی، کہ ذرہ برابر بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس میں شفاعت، سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے گا اس میں عدل، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس شفاعت پہ اور عدل پہ کل بات ہم کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کو، ان آیات کو، 3 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا۔ پہلا نفسن پہ ہم نے گناہ نہیں کیا کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، عن نفسن دوسرے پہ ہم نے کر دیا، پھر آگے نفسن پہ بھی ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو آگے حروف ہلکی وہ نہیں آ رہا تھا۔ نفسن عن نفسن شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک